زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے، نبی تعظیم کرتے ہیں یہ عظمت فاطمہ کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ولادت باسعادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں کہکشاں خان آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں اپنے خاص پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہم سبھی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کی ولادت اور آپ نے جو بھی دین اسلام کے لیے واقعات پیش آئے ہیں ان سبھی موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں محترمہ نصرت خان صاحبہ کو۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواہر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے اور ان سبھی موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ تو خواہر آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیا کچھ خاص مقصد رکھتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور اپنے تمام ناظرین کو اور خصوصی طور پہ اپنے وقت کے امام کو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پر تبریک پیش کرتی ہوں۔ اور یقیناً آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے کیونکہ رحمت العالمین کے گھر میں رحمت آئی ہے۔ اور واقعاً یہ ایک ایسی واقعہ ہے، اگر میں تھوڑا سا تاریخ پہ نظر کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب 2-3 اولادیں ہوئیں، جب بیٹے ہوئے اور بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگوں نے خصوصی طور پہ جو مکے کے مشرکین تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دینا شروع کیا۔ ابتر یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، تو آپ کو یہ ابتر کا طعنہ دینا شروع کیا۔ تو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچی، آپ رنجیدہ رہنے لگے۔ تو پروردگار عالم نے آپ کے اس رنجیدہ ہونے کے سبب آپ کے قلب مبارک پر ایک سورہ نازل کیا، جس سورہ کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، جو شان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ تو ایک سورہ نازل کیا اور اس کے بعد آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ کثیر اولاد، جو کوثر کے معنی بھی ہے کسی طرح کثیر سے بھی لیے جاتے ہیں کہ اولادیں، یعنی اب آپ کو کی جو نسل چلے گی جناب شہزادی کونین سے وہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گی۔ تو شہزادی کونین کی ولادت اس طرح بھی ہے کہ رسول اللہ کی جو کہتے ہیں نا نسل آپ سے چلے گی اور یہ قیامت تک باقی بھی رہے گی۔ سبحان اللہ خواہر، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے یہ واضح کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیا اہمیت رکھتی ہے۔ خواہر اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا دین اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام رکھتی ہیں وہ؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی، آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ احمد اگر علی آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، اور پھر فرمایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ ہو کرتا۔ تو بہرحال جو سمجھ میں آ رہا ہے اس حدیث سے بھی کہ شہزادی کونین کی وجہ سے خلقت ہوئی ہے کائنات کی، تو یقیناً بہت بڑا مقصد ہے شہزادی کونین کا۔ بہرحال کہ آپ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، تو اگر ہم دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے خدا مند عالم نے ایک دین بھیجا، رسول جس کو آدم نے شروع کیا، آدم سے لے کے خاتم تک جو کہتے ہیں رسول اکرم تک وہ دین آیا، اور اس کے بعد وہ دین مکمل کب ہوا؟ عید غدیر 10 ہجری عید غدیر کو رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی اب دین مکمل ہو گیا۔
اب اس دین کو جو رسول اللہ نے مکمل کر دیا، رسول اللہ کے ذریعے مکمل ہوا ہے، اسے علی تک پہنچنا ہے، یعنی خدا کی طرف سے پہنچ گیا ہے جی۔ لیکن کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا یا اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ سے دین علی تک ڈائریکٹ پہنچ جائے، کیونکہ رسالت ختم ہو رہی تھی اور اب امامت کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ تو بہرحال لوگ بہت سارے ایسے دشمن تھے جو وار کر رہے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ علی جانشینی میں آئیں یا علی کو ولایت ملے۔ بہرحال یہ خداوند عالم کا عمل تھا، خداوند عالم نے بنایا تھا، لیکن بہرحال لوگ جو اپنی دشمن تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو۔ اس وقت ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جو ان تمام جو کہتے ہیں نا آدم سے لے کے رسول اللہ تک کی جو محنتیں ہوئیں اس کو بچا لے جائے۔ جی بے شک۔ تو وہ شخصیت ہے کون ہے؟ جناب سیدہ، اس لیے کیونکہ آپ نے وہ کام انجام دیا کہ کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ کام جو کہا تھا نا کہ ایک وقت پہ ایک دور پہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسالت ختم ہو رہی، امامت شروع ہو رہی، ایک ایسا موڑ تھا جو دین اسلام میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، یا اس کے بعد اس طرح سے مشکل آئی ہے۔ جی۔ یہ وقت جو آیا، یہاں پر جو کنیکٹر کا کام کیا ہے، جو لنک ہیں، وہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کہ جس نے رسالت سے وہ دین لے کے علی تک پہنچایا ہے، کیونکہ علی سے وہ دین لیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تمہیں اتباع کرنی ہے علی کی، علی میرا جانشین ہے۔ بے شک۔ اب یہ رسول کام نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ خود یہ کام انجام، کیونکہ وہ اپنی جانشین بنا سکتے ہیں، اتباع نہیں کر سکتے اس کی۔ جی۔ امیر المومنین خود امام ہے، وہ اپنی اتباع خود نہیں کر کے بتا سکتے، کوئی ایک ایسی ذات چاہیے، اور یہ کام کوئی وقتی بھی نہیں ہے کہ ایک زمانے کے لیے کام ہو گیا، یہ کام قیامت تک کے لیے ہونا ہے۔ بے شک۔ تو ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جو دائمی ہو، جو ایک ایسا کام کرے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ تو کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، یہ کام جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے لیا گیا، خداوند عالم کی طرف سے شہزادی نے یہ کام کیا، جو دیکھیے خود نہ رسول ہیں نہ امام ہیں، رسول نہ ہوتے ہوئے بھی آپ رسالت سے الگ نہیں ہیں، امام نہ ہوتے ہوئے بھی آپ امام سے کم نہیں ہیں۔ بے شک۔ تو بہرحال رسالت اور امامت کے درمیان جو ایک شخصیت ہے، جو ایک ایسی ذات ہے جو دشمنوں کے کو کہتے ہیں نا بے نقاب بھی کر سکے، وہ ذات ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، کہ جس نے تمام محنتوں کو بچا لیا آدم سے لے کے خاتم تک کی، اور دین اسلام کو علی تک موڑ دیا لا۔ تو بلا فصل جو کہتے ہیں نا کہ ولی بنے امیر المومنین، وہ شہزادی کونین کی سمجھیے کہ ان کی محنت ہے یہ، کہ جس کے لیے آپ نے قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ بالکل خواہر، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا کہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کس طرح اپنی زندگی میں امامت کا دفاع کیا ہے اور کس طرح دین اسلام میں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آئیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنا اگلا سوال خواہر سے پوچھتے ہیں۔ تو خواہر، ہم اپنا اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج کی خواتین یا مرد کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کس طرح نمونہ عمل ہیں؟ دیکھیے شہزادی کونین تو کہا جاتا ہے کہ سبھی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، سبھی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل، جبکہ معصومین نے یہ خود کہا ہے، خود ہمارے وقت کا امام کا یہ جملہ ہے کہ میری جدہ اور بنت رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ خود 11ویں امام نے بھی کہا کہ سبھی کے لیے، کائنات کے لیے ہم حجت ہیں اور ہمارے لیے ہماری جدہ حجت ہیں۔ تو بہرحال یہ نمونہ عمل صرف ہمارے لیے نہیں ہے، خالی خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے شہزادی کونین، بلکہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل کس بات میں؟ ہر طرح سے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کہ جو اس معاشرے میں رہتی ہے اور تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ، تمام تر ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے عبادت بھی کر رہی ہیں،
خداوند عالم کی اطاعت بھی اس طرح بجا لا رہی ہیں کہ اور اس اطاعت اور عبادت اور بندگی نے اس مقام تک پہنچا دیا اس شہزادی کو کہ اب ہر کسی کے لیے نمونہ عمل بن گئی آپ۔ اس طرح کہ آپ اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں کہ اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے رشتے ہیں آپ کے، کیونکہ ایک کسی بھی ذات کے لیے، ہمارے لیے بھی جیسے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے آس پاس کیا ہے؟ رشتے، پہلے رشتے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے کیسے شہزادی نے رشتوں کو نبھا رہی ہیں، کیسے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے، کیسے چھوٹوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے، کیسے جو نیڈی لوگ آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ مدد خواہ آتے ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیسا سلوک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی تاریخ میں کہ کس طرح شہزادی کا اخلاق ہے، ان کی سیرت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم رشتوں کو دیکھیں، کیونکہ آج دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، پہناوا بدل جائے گا، کھانا پینا بدل جائے گا، پہلے کے کھانے میں آپ کے کھانوں میں فرق ہے، پہلے کے رہن سہن میں آپ کے رہن سہن میں فرق ہے، پہلے کی لائف اسٹائل میں آپ کی لائف اسٹائل میں فرق ہے، بہت فرق آ گیا۔ اگر انسان یہ کہے کہ نہیں پہلے کے زمانہ تو اس طرح تھا، بہرحال ہم نہیں فالو کر سکتے شہزادی کونین کو، تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز میں آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ ہاں جو بھائی تب چلتی تھیں اب نہیں چلتی بہرحال اس میں، لیکن اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ کس طرح رشتے ہیں۔ پہلے تو ہم کہ آپ بیٹی ہیں اور اتنی خدمت گزار بیٹی ہیں اور اتنی محبت کرنے والی بیٹی ہیں کہ خود آپ کو ام ابیہا کہا گیا۔ تو ایک لڑکی کو، ایک بیٹے کو، ایک بچے کو اپنے والدین کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ خدمت گزار ہونا چاہیے، ان ان سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں شہزادی کونین سے ملتا ہے۔ خود اگر دوسرا رشتہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ مولا علی کی زوجہ ہیں، لیکن کیسی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے خود علی پریشان ہو جائیں، تو کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، اور کس طرح سے ان کے حق کو ادا کر رہی ہیں، کس طرح سے گھر کے کام کر رہی ہیں، نہ تمام چیزیں بھی کہ اگر ہم ایک جملہ رسول اللہ کا آپ کے سامنے بیان کریں کہ جب آپ کی شادی ہوئی جناب شہزادی کونین کی، تو رسول اللہ نے یہ سوال کیا امیر المومنین سے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں شریک پایا ہے، یعنی وہ معاون اور مددگار ہے میرے ساتھ، کس میں؟ میری عبادتوں میں۔ ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ؟ عبادتوں میں شریک۔ عبادت صرف نماز روزہ اور یہ نہیں ہے کہ انسان صرف یہ کرے، نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ کسی کی مدد کر رہا ہو تو آپ بھی بڑھ چڑھ کے مدد کریں، اگر وہ کسی یتیم کے سر پہ رستی کر رہے ہیں تو آپ بھی بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ یہ کریں، اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح صلہ رحمی کرے جس طرح وہ اپنے گھر۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شہزادی ایک خاتون ہو کے، ایک زوجہ ہو کے کس طرح سے اپنے ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ ماں ہے تو کس طرح ماں ہے، اتنی بہترین پرورش، معصوم ہے بچے، امام حسن امام حسین تو معصوم ہے، جناب زینبین جو کہلاتی ہیں، جناب زینب کبریٰ اور جناب زینب صغریٰ جو ام کلثوم ہے، ان کی کتنی بہترین تربیت کی ہے کہ یہی تربیت شہزادی کونین کی عمر کتنی ہے؟ صرف 18 سال اس دنیا میں، صرف آپ 18 سال میں، لیکن آپ دیکھیں تربیت کس طرح کی ہے کہ شہزادی کونین کی یہ دو بیٹیاں ہیں تو کس طرح سے، کیونکہ ماں کو دیکھا ہے کہ مدافع امام ہیں، تو خود بھی اسی طرح آپ نے دفاع کی اپنے وقت کے امام کی، جس طرح ماں نے تربیت کی کہ دیکھو گریہ کر کے، شہزادی نے کوئی ایسا اقدام تو نہیں کیا تھا جب ان کا حق چھینا گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ گریہ کیا۔ یہ گریہ بیٹیوں نے سیکھا کہ نہیں، اگر کسی چیز کو ہلانا ہے، کسی حکومت کو ہلانا ہے تو گریہ۔ تو کیا کیا تھا جناب زینب ام کلثوم نے؟ صرف یہی قافلہ جب چلا ہے تو گریہ کرتے ہوئے چلا ہے۔ تو خطبہ جناب زینب نے اور جناب ام کلثوم نے اسی طرح تمام چیزیں جو بلاغت اور فصاحت نظر آتی ہے وہ شہزادی کونین سے آپ کو ملی ہے۔ یہ اولادوں کی پرورش اس طرح شہزادی کونین کر رہی ہے۔ تو ایک خاتون کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہرحال اسی طرح معاشرے میں آپ عالمہ ہیں، لوگوں کو پڑھاتی تھیں، مدینے کے جو لوگ آتے تھے وہاں آپ ان لوگوں کو درس دیتی تھی، خواتین کو جب وقت ملتا تھا ان کو قرآن پڑھاتی تھیں، احکام، عقائد، اخلاق، تمام چیزیں آپ ان کو پڑھاتی تھیں، یعنی
گھر کے تمام کام بھی خود کرتی خود انجام دیں۔ کنیز ہوتے ہوئے بھی جناب فضہ جب آ گئی کنیزی میں آپ کی، اس کے باوجود آپ پسند نہیں کرتی کہ ہر روز وہ کام کریں، تو ایک دن آپ خود کرتی تھی تو ایک دن ان سے کرواتی تھی۔ جی بالکل۔ تو یہ احساس کرنا جی بتا رہا ہے کہ کس مقام پہ شہزادی رہوں گی، یعنی ہر انسان کا احساس ان کو تھا۔ جی کوئی دروازے پہ ہے، کوئی سائل آ گیا ہے اور کچھ مانگ رہا ہے، گھر میں آپ دیکھ رہی کہ صبح سے بچے روزے سے ہیں، خود بھی روزے سے ہیں، شوہر بھی روزے سے ہیں، سب روزے سے ہیں، لیکن اب جب افطار کے وقت کوئی مانگنے والا آ گیا ہے تو آپ گھر کی روٹیاں اسے دے رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر کمال تک پہنچنا ہے تو شہزادی کون ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہمیں زندگی گزارنا پڑے گا۔ رہی بات کہ مرد بھی اسی طرح دیکھیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ معصوم کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے عصمہ ہے، کہ اپنے وقت کے امام کی کس طرح دفاع کرنی ہے، کیسے اطاعت کرنی ہے۔ جی اور یہ صرف مرد اور عورت، بچے جوان نہیں، تمام لوگوں کے لیے آپ نمونہ عمل بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ خواہر، جس طرح آپ نے تمام چیزوں کو واضح کیا آج کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہم لوگوں کی زندگی میں کس طرح نمونہ عمل ہیں، اور کس طرح ہمیں اپنے امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں تو بے شک ہم اپنے امام کے اور قریب ہو سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہو، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ ہم تمام مومنین کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔